آج ہم واقعہ بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا۔ قرآن عزیز نے اس کا نام قارون بتایا ہے۔ اس کے خزانے زر و جواہر سے پر تھے اور قوی ہیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ اس تمول اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا، اور وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانہ میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا، اور دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے وہی جمع کیا تھا، اور سامری منافق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت و ثروت بخشی ہے اور عزت و حشمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق، زکوٰۃ و صدقہ دے کر غرباء، فقراء اور مساکین کی مدد کر۔ خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر ذلیل سمجھے اور نخوت پندار میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ قارون کے جذبہ انانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی، اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا، موسیٰ علیہ السلام، میری یہ دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھے نہیں چھوڑتے، تو ان کو زج کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مظاہرے سے مرعوب کرنے کے لیے اپنی ساری دولت اکٹھی کی اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ اپنے محل سے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون کی ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھ رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے، اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے، خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا۔ تم ان قریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام بد کیسا ہونے والا ہے۔ آخر کار جب قارون نے کبر و نخوت کے خوب مظاہرے کر لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں قابل سے زیادہ زور صرف کر لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی، اور پاداش عمل کی فطری قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر خدا کا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا، ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ قدہ کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور بنی اسرائیل کے آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا۔